السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے اور ایک ایسی چیز ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحمت دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور جس انسان میں دوسروں کے لیے رحم دلی ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بدبخت انسان ہی رحم سے خالی ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں تم دنیا والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ چنانچہ ضعیف اور کمزور آدمی پر رحم کرنا چاہیے، مسکینوں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، محتاج اور بیواؤں کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آئیڈیل زندگی کے دھوکے میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ سب فضول لگتا ہے اور وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تعلقات صرف انہی لوگوں سے بنانا چاہیے جو ہمارے لیے بدلے میں امیڈیٹلی کچھ کر سکیں، اور اچھائی صرف انہی سے کرنی چاہیے جن سے بدلے میں ہمیں کچھ اچھا ملے۔ اب ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان مٹی ہی کے بنے ہوئے دوسرے انسان کو حقیر اور بیکار سمجھتے ہیں، اور ہمارے دل رحم سے خالی ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ میری بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، چاہے پھر وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی جس سے بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور جلدی سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ویورز، کہانی کچھ یوں ہے کہ جنگل کے بادشاہ یعنی شیر نے ایک دن خوب پیٹ بھر کر گوشت کھایا اور اپنے غار میں آرام کرنے کی غرض سے جا کر سو گیا۔ اچانک ایک چوہا کھانے کی تلاش میں شیر کے غار میں گھسا اور وہاں کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی اور شیر کو بہت غصہ آیا، اور شیر نے چوہے کو اپنے پنجوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئی ہو؟ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کھا جاؤں گا۔ یہ سن کر چوہا تھر تھر کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں اتنا چھوٹا سا ہوں، مجھے کھا کر تو آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دو گے اور جانے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی میں آپ کے کام آؤں۔ یہ سن کر شیر زور زور سے ہنسنے لگا، تم اور میری مدد کرو گے؟ تم اتنے چھوٹے سے ہو اور میں اتنا بڑا جنگل کا بادشاہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے۔ چوہے نے کہا، دیکھو، کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ شیر کو ننھے چوہے کی باتیں بہت پسند آئی اور اسے چوہے پر رحم بھی آ گیا، اور اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کچھ انسان شہر سے جنگل میں شکار کرنے آئے، اور انہوں نے ایک مضبوط اور بڑا سا جال زمین پر بچھا دیا اور خود جا کر کہیں چھپ گئے۔ شیر بھی شکار کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور وہ اس مضبوط جال میں پھنس گیا۔ اس نے بہت کوشش کی نکلنے کی، مگر وہ نہیں نکل پایا۔ اب شیر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اسے بچا لے اور کوئی مدد بھیجے۔ اچانک چوہا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ جب اس کی نظر شیر پر پڑی تو اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی اس جال کو اپنے دانتوں سے کتر ڈالا اور شیر کو جال سے نجات ملی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر و کمتر اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔
اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ وہاں سے آگے نکل گیا وہاں سے، اور آگے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ تو ویورز، اس نے چوہے کے ذریعے ایک بہت ہی بڑی مصیبت سے خود کو بچا لیا۔ اگر وہ چوہے پر رحم نہ کرتا یا چوہے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہ کرتا تو آج بھی وہ اسی مصیبت میں پھنسا رہتا، لیکن اس نے چوہے کے ساتھ نیکی اور رحم دلی کا معاملہ کیا اور وہ ایک بڑی مصیبت اور پریشانی سے بچ گیا۔ اس کی اپنی نیکی مستقبل میں اسی ہی کے کام آئی۔ اس لیے ہمیں کسی کو حقیر اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، اور جہاں بھی نیکی اور اچھائی کرنے کا موقع ملے اسے فوراً اویل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جب ہم کسی اور کے ساتھ نیکی اور اچھائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ساتھ اچھائی اور نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں یہ نیکیاں کب، کہاں اور کیسے کیش ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون سی پریشانی اور مصیبت ہم پر سے ہٹا دی جاتی ہے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے نیکی اور اچھائی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہماری کامیابیوں کے رستوں کو آسان بنا دیتی ہے، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتی ہے، اور ہماری زندگی کو مزید آسان کر دیتی ہے، اور ہمیں زندگی کے کسی مشکل فیز میں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ اور معاشرہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، ہم مشکل وقت میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھا اور نیکی کا معاملہ کرو گے اتنا آپ کو لوٹ کر ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تقسیم کرو گے وہی لوٹ کر آئے گا۔ اگر آپ محبت، نیکی اور خوشیاں بانٹو گے تو آپ کو بھی بدلے میں محبت، نیکیاں اور خوشیاں ہی ملیں گی۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب، کہاں، کس کی دعا قبول ہو جائے۔